بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حیا اور لباس کی کیا اہمیت ہے دین میں۔ اب یہاں پر آیت 31 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ دوبارہ سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تقوی کا لباس سب سے اہم ہے، یعنی ایک ایسا لباس جس میں انسان ڈیسنٹ بھی لگے، ماڈسٹ بھی لگے اور اس کا ایمان ظاہر ہو۔ بلکہ ساتھ ہی آیت 31 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں سے وہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان اپنی لباس، اپنی ایڈورنمنٹس کو ہر مسجد میں لے کے جایا کریں۔ اب عموماً جب ہم مسجد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک بلڈنگ آتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر سارے لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس وقت مسجدیں نہیں تھیں سوائے کعبہ کے، اور کوئی مسجد وہاں نہیں تھا۔ لہٰذا یہاں پر جب اللہ مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی زینت، اپنی لباس ہر مسجد میں لے کے جایا کریں، تو پھر مسجد سے کیا مراد ہے؟ مسجد کا مطلب صرف یہ ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان سجدہ کر سکے، یعنی مسجد سے مراد صرف ماسک نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی صاف زمین جہاں پر انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے، سجدہ کر سکے، وہ ایک مسجد ہی ہے۔ لہٰذا جب اللہ مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی زینت یعنی ایک اچھا لباس مسجد میں لے کر جایا کریں، تو کیونکہ مسجد کی جگہ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی زمین جو صاف ہے وہاں پر انسان سجدہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا لباس ہمیشہ تقوی والا ہو، خوبصورت اور اچھا لباس پہنے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کورڈ رکھے، تقوی والا لباس پہنے، تاکہ جب بھی اس کو اگر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے وہ اسی لباس میں نماز پڑھ سکے، اس کو اپنے لباس کو بدلنے کی ضرورت نہ ہو۔ لہٰذا یہ وہی پیغام ہے جو ہم نے پچھلے آیتوں میں دیکھا تھا کہ تقوی کا لباس وہ لباس ہے جس میں انسان اچھا بھی لگے لیکن ساتھ ساتھ کورڈ بھی ہو۔ وہ اسی وقت اگر اس کو نماز بھی پڑھنا پڑے اسی لباس میں تو وہ ضرور پڑھ سکے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان آیتوں میں مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ کھانے پینے میں حد سے زیادہ بڑھنا حرام ہے، یہ چیز غلط ہے۔ یعنی اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا ضرور کھائیں، پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی ضرور پئیں، لیکن حد سے زیادہ بڑھنا، ایکسیسو ہو جانا، یہ چیز غلط ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں تھے تو ادھر بھی ان تینوں چیزوں کا ذکر ہوا تھا، لباس، کھانا اور پینا۔ بلکہ اس وقت ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جنت میں ان کا لباس ہمیشہ رہے گا اور وہ جتنا کھانا چاہیں، جتنا پینا چاہیں، ان کو اجازت ہے، وہ جہاں پر بھی جانا چاہیں ان کو اجازت ہے، صرف ان کو یہ کہا گیا تھا ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر ہم یہاں پر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی حد نہیں تھا، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ کھانے پینے میں وہ اگر ایکسیسو ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، صرف ایک درخت کے پاس نہ جائیں۔ لیکن ہمارے لیے حکم بالکل الٹا ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے میں ایکسیسو نہ ہو، اپنی حد سے زیادہ بڑھ کے کھانا پینا غلط ہے۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں، جب بھی آپ اپنے باڈی کی ڈیزائرز کو یا اپنے اینیمل ڈیزائرز کو بہت زیادہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے، جتنا مرضی اس کے پاس ہو وہ مزید چاہتا ہے، مزید مانگتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو اللہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو سکھا رہے تھے جنت میں، اور ان کے ذریعے اللہ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں۔ جب آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ اپنے کھانے پینے میں ایکسیسو ہو سکتے ہیں، جتنا آپ نے کھانا اور پینا ہے آپ کر سکتے ہیں، کوئی حد آپ کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا، تو پھر انسان کا نفس مزید اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کی روح مزید کمزور ہو جاتی ہے اور شیطان کے وسوسے بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم بھی بھول جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ بلکہ یہی چیز ہم آج کل کے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، انسان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو وہ مزید مانگتا ہے، اس کے پاس جتنی مرضی دنیاوی چیزیں ہوں وہ مزید چاہتا ہے، اس کے اندر لالچ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ چیز دے دے تو میں ہمیشہ کے لیے خوش رہوں گی، لیکن جب اللہ آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے تو آپ کچھ عرصے کے لیے خوش رہتے ہیں، پھر آپ ایک نئی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہم دنیا سے اتنی زیادہ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم اللہ اور قرآن سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اپنے کھانے اور پینے میں ایکسیسو ہو جائیں گے اور دنیاوی چیزوں میں ایکسیسو ہوں گے، آپ کے اندر لالچ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس حد تک کہ آپ اپنے باڈی ڈیزائرز کو، اپنی تمام خواہشات کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا حلال اور حرام کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ یعنی آپ کے لیے ہر چیز جائز ہوگی اگر وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی حیا بھی ختم ہو جائے گی۔
یہ وہی سبق ہے جو اللہ نے ہمیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ذریعے سکھایا کہ جب آپ کی زندگی میں بہت آرام، بہت کمفرٹ ہوگا اور آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہوگا، تو پھر انسان مزید دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، شیطان کے وسوسے اس وقت کامیاب ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف کھانا پینا نہیں بلکہ انسان اپنی مزید اینیمل ڈیزائرز کو پورا کر سکے، اور اسی طرح شیطان پھر انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کا حیا ختم ہو جائے۔ یعنی آپ خود سوچیں، اگر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اگر جنت میں رہنا بہت مشکل ہوتا، کھانا پینا بہت کم تھا، ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت پڑتی صرف سروائیو کرنے کے لیے، تو وہ بار بار اللہ کو یاد کرتے، بار بار اللہ سے دعا مانگتے اور کبھی بھی اس درخت کے قریب نہ جاتے۔ ان کو ہمیشہ یاد رہتا کہ یہ درخت ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے بلکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے اوپر مشکلات آئیں تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن جب انسان کے اوپر آسانی آ جائے اور بہت اس کو پیسہ ملے تو یہ اس سے بڑی آزمائش ہے۔ اس وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ اب جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جاہلیت کے دور میں عرب عموماً طواف لباس اتار کے کرتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے رولز بناتے تھے کہ کہاں پر لباس پہننا ہے، کہاں پر اتارنا ہے۔ امیر انسان کس قسم کا لباس پہن سکتا ہے، غریب انسان کس قسم کا لباس پہنے گا، بلکہ عورتوں کو بھی یہی سکھایا جاتا تھا کہ کم سے کم لباس پہنیں، زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو ایکسپوز کریں۔ جس عورت کے پیچھے بہت زیادہ مرد ہوں گے وہی عورت کامیاب ہے۔ اور پھر وہ تمام چیزوں کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ لہٰذا آیت 32 میں اللہ ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ زینت اور لباس کس نے حرام کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کر دیا، کون ہے جس نے اپنی طرف سے یہ چیزیں حرام کر دیں؟ یعنی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بہت نیک آدمی ہے وہ طواف لباس کے بغیر کرے، اس کے لیے لباس حرام ہے، یا جو غلام ہے اس کے لیے اچھا لباس پہننا حرام ہے، یا عورتوں کے لیے اپنے آپ کو پورا کور کرنا حرام ہے۔ یہ کون ہے جو اس قسم کی باتیں بنا کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ لہٰذا اللہ واضح کر رہا ہے کہ یہ اچھا لباس اور زینت تمام مسلمانوں کے لیے ہے اس دنیا میں، اور خاص انہی کے لیے ہوگا آخرت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں اللہ ان کو بھی اس دنیا میں اچھا لباس پہننے کی اجازت دے گا، ان کو بھی اتنا رزق دے گا کہ وہ اچھا لباس پہن سکے، لیکن آخرت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے اچھا لباس پہننا حرام نہیں ہے، اپنے آپ کو سجانا حرام نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ چیزیں بالکل حلال ہیں، اس میں صرف شرط یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسیسو نہ ہو، یعنی آپ کا لباس اچھا ہو، ڈیسنٹ ہو، تقوی والا لباس ہو، لیکن بہت مہنگا نہ ہو۔ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دینا ایک لباس کے اوپر یہ ایکسیسو ہے۔ یعنی یہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس میں پھر انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے۔ بلکہ اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ قرآن میں واضح کر چکا ہے، اور وہ بہت کم چیزیں ہیں۔ زیادہ چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ حلال ہیں۔ ہم لوگ ہیں جو کبھی کبھی دین کو اپنے لیے بہت مشکل کر دیتے ہیں، اللہ نے دین میں آسانی بھی رکھی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہمیں ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ بنی آدم کو وہی پیغام دے رہے ہیں جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا جب وہ اور ان کی بیوی زمین پہ آئے تھے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ جب اللہ آپ کے پاس کوئی نبی بھیجے یا اپنی کتاب، اپنی آیات بھیجیں تو غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ دین کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ان نبیوں کو فالو کریں۔ اور ساتھ ہی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو انسان یہ کرے گا اس کی زندگی میں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب ظاہر ہے سے یہ نہیں مطلب کہ انسان کے اندر کبھی بھی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، یا وہ کبھی بھی پریشان غمگین نہیں ہوگا۔ یہ تو ظاہری بات ہے، انسانی ایموشنز ہیں، یہ تو ہم سب کے اندر آتے ہیں۔ غمگین نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا، اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچے گا، تو وہ کبھی بھی وکٹم موڈ میں نہیں جائے گا، اس کو اپنے اوپر ترس نہیں آئے گا، وہ بلکہ مزید مضبوط ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے جو بھی امتحان بھیجے ان تمام امتحانوں میں اس نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا، اور ان امتحانوں کے ذریعے وہ بہتر انسان بنے، اس کو کبھی اپنی زندگی پہ افسوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب وہ فیوچر کے بارے میں سوچے گا تو اس کے دل میں خوف اور ڈر نہیں ہوگا، توکل ہمیشہ رہے گا اور آپٹیمسٹک ہمیشہ ہوگا
کہ آگے زندگی میں جو کچھ بھی اللہ نے لکھا ہے، اگر امتحان بھی آئے گا تو اللہ مجھے اس امتحان سے ضرور نکال دے گا۔ اس کے اندر یہ ایک یقین ہوگا کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں لازماً خیر ہے۔ اب اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان کو کچھ عرصے کے لیے رزق ضرور دے گا، بہت سی اپرچونٹیز دے گا تاکہ وہ توبہ کر کے واپس اللہ کے پاس آ سکیں۔ لیکن جب موت کا وقت آئے گا تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور موت کے فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اس وقت اللہ پھر ان سے یہ سوال پوچھے گا کہ وہ بت کدھر ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس وقت ان کو یہ احساس ہوگا کہ اب وہ بالکل اکیلے ہیں، قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے اور صرف وہ اور اللہ ہے، وہ تمام بت ان کو چھوڑ گئے ہیں۔ یعنی صرف تب ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، اللہ کو چھوڑ کے تمام بتوں کے پیچھے بھاگ کے ان کو کچھ بھی نہ ملا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب یہاں پر یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ بتوں سے مراد صرف وہ پتھر کے بت نہیں ہیں جن کی عبادت قریش کے لوگ بھی کرتے تھے اور آج کل کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ بت ایک انسان اور ایک چیز بھی ہو سکتی ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آپ بہت زیادہ پیپل پلیزنگ کر رہے ہو، آپ کے لیے اس انسان کو راضی کرنا، اس انسان کو خوش کرنا سب سے ضروری چیز ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اس وقت آپ اس انسان سے obsessed ہو رہے ہو، یعنی آپ کے لیے سب سے اول اللہ نہیں بلکہ وہ انسان ہے، تو پھر اس وقت آپ شرک میں مبتلا ہیں اور وہ انسان آپ کا بت بن گیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کے آگے بھیک مانگتے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اس انسان نے میری مدد کی تو میں بچ جاؤں گا، اگر اس انسان نے میری مدد نہ کی تو میں ختم ہو جاؤں گا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور وہ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کسی انسان یا کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو خود بھول جاتے ہیں، آپ کی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہیں، آپ اس وقت اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حدود اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں، جو چیزیں حلال اور حرام ہیں، آپ وہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں کیونکہ اس وقت اس انسان کو راضی کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا کسی سے مدد مانگنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کی خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں یا جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اگر اس نے مدد کی تو پھر آپ بچ جائیں گے ورنہ پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہیں، تو یہ شرک ہے۔ اس وقت پھر وہ انسان آپ کا بت بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اس سورہ میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پچھلے سورہ میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ قیامت کا دن ہونا بہت ضروری ہے، اس میں لاجک ہے۔ اب اس سورہ میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا کیا۔ لہٰذا اس سورہ کے شروع میں اللہ آدم اور ابلیس اور جنت کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ہماری شروعات کہاں سے ہوئی تھی اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری آخرت کیا ہوگی۔ لہٰذا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام آیتیں کنیکٹڈ ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ ایک قصہ سنا رہے ہیں، پہلے اللہ نے ہمیں شروعات کے بارے میں بتایا، اب اللہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر امت، ہر قوم کے اندر جتنے بھی شیطان تھے، یعنی جتنے بھی برے انسان اور برے جن تھے، ان تمام کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی اس وقت ہر برا انسان اور ہر برا جن اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر اس وقت پوری قوم کو اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور ساتھ اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم جہنم میں پھینکی جائے گی تو وہ پچھلی قوم پر لعنت بھیجے گی، یعنی وہ فوراً یہی کہے گی کہ یہ پچھلی قوم کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ بلکہ اس سے آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت جہنم میں پھینکے جائیں گے ان کی وہی کیریکٹرسٹکس ہوں گی جو ابلیس کی تھیں، یعنی وہی چیز جو اللہ نے ابلیس کے بارے میں ہمیں شروع میں بتا دیا، وہی چیز آپ کافروں میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہو اس سورہ کے شروع میں اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ابلیس ایک نارسسسٹ تھا۔ سب سے پہلے اس کے اندر شرک خفی تھی، پھر اس کے اندر غرور بہت تھا، تیسرا اس نے اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھائی بلکہ تمام الزام اللہ پر ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے آخری سٹیج میں یہ دیکھا کہ اس نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ یہی چیز آپ کافروں میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ سب سے پہلا تھا شرک، یعنی یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، دنیا سے شدت سے محبت کرتے تھے، اللہ سے obsessed نہیں تھے بلکہ دنیا اور لوگوں سے obsessed تھے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا غیر مسلمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس انسان نے اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی یا دنیا کی عبادت کی وہ شرک خفی میں مبتلا ہو گیا۔
پھر دنیا میں جب ان کو غلط کہا جاتا تھا اور لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غصہ بہت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر غرور تھا بالکل ابلیس کی طرح۔ وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے بلکہ دوسروں پر الزام ڈالیں گے۔ وہ یہی کہیں گے کہ جو لوگ ہم سے پہلے آئے تمام قصور ان کا ہے۔ اگر وہ لوگ نماز پڑھتے، اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرتے تو ظاہر ہے ہم بھی اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرتے، یعنی ہمارا قصور نہیں، جو ہم سے پہلے لوگ آئے تمام قصور ان کا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے اوپر الزام نہیں ڈالیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ انہوں نے خود اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی، انہوں نے خود صحیح راستہ کیوں نہیں اختیار کیا۔ اس وقت بھی وہ وہی کام کریں گے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، یعنی دوسروں پر الزام ڈال دینا اور دوسری قوموں پر لعنت بھیجنا۔ اور پھر آخر میں یہ بالکل وہی کام کریں گے جو ابلیس نے کیا تھا۔ وہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، جو ہم آیت 38 میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب سب سے آخری قوم کو اللہ جہنم میں پھینکے گا تو اس وقت وہ اللہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ جو سب سے پہلی قوم تھی اس کے اوپر ڈبل عذاب ڈالیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلی قوم نہیں بلکہ جو سب سے پہلی قوم تھی، سارا قصور اس قوم کا ہے۔ اگر وہ لوگ دین پہ ہوتے، اگر وہ لوگ صحیح طریقے سے اسلام کو فالو کرتے تو ممکن ہے کہ ہم بھی اسلام کو فالو کرتے۔ لہٰذا بالکل ایسے ہی جیسے ابلیس نے بدلہ لینے کی کوشش کی، یہ لوگ بھی بدلہ لینے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو سب سے پہلی قوم تھی اس کے اوپر ڈبل عذاب بھیجا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ ان کو یہ بتائیں گے کہ تمام قوموں پر ڈبل عذاب بھیجا جائے گا۔ اور یہ جواب سن کے جو سب سے پہلی قوم ہے وہ آخری قوم سے یہ بات کرے گی کہ تم تمام لوگوں کو ہم پر کوئی بھی فضیلت نہ ہوئی، یعنی کیونکہ ہم نے برے کام کیے اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی برے کام کیے، آپ لوگ بھی اسی جہنم میں جا رہے ہو، اور اللہ ہم سب کو دگنا عذاب دے رہا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر قوم، ہر شخص، ہر انسان کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے، اتنی عقل ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے کر سکے، وہ خود سیدھے راستے کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس پہ چلنے کی کوشش کرے۔ کوئی بھی انسان قیامت کے دن کسی اور پر الزام نہیں ٹھہرا سکتا کہ اللہ اس کی وجہ سے میں غلط راستے پہ گیا ہوں۔ جب اللہ نے نبی بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دیے، تو اللہ نے سیدھا راستہ واضح کر دیا۔ اب ہر انسان کے اوپر خود ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن یہاں پر ہم ایک سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہر قوم پچھلی قوم کے اوپر لعنت بھیج رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم جانتے ہیں کہ قوموں کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا، یعنی قومیں بالکل الگ تھیں۔ مثلاً قوم عاد اور قوم ثمود بالکل الگ الگ قومیں تھیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قوم ثمود کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے تو وہ قوم عاد پر لعنت بھیجیں گے؟ یعنی وہ قوم عاد کو قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں جب دونوں قوموں کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا؟ دونوں قومیں بالکل الگ تھیں، بلکہ ان کی لوکیشن بھی الگ تھی۔ اس میں سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ پچھلی قوم پر لعنت بھیجنا یا اس کو قصوروار ٹھہرانا کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پچھلی جنریشن کے اوپر آپ الزام ڈال رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ قوم سے مراد جنریشن بھی ہو سکتی ہے کہ ہر انسان پچھلی جنریشن کے اوپر الزام ڈالے گا کہ ان کا قصور تھا۔ اگر وہ لوگ صحیح طریقے سے دین کو فالو کرتے تو ہم لوگ بھی شاید دین کو فالو کر لیتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کا مطلب قوم عاد اور قوم ثمود اور اس طرح کی قومیں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ قومیں آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ مثلاً اگر آپ قوم عاد کو دیکھیں، جب اللہ نے قوم عاد کے پاس ایک رسول بھیجا اور انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا تو اللہ نے آخر میں ایک عذاب بھیجا۔ عذاب میں تمام کافر ختم ہو گئے، غرق ہو گئے، لیکن جو رسول اور اس کے ساتھ کچھ مسلمان تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور پھر وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے حجاز کی جگہ پہ چلے گئے۔ وہاں پر وہ لوگ سیٹل ہوئے اور ادھر سے ہی تامود کی قوم کی شروعات ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں سارے لوگ دین پہ تھے، توحید کو فالو کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کئی سالوں کے بعد، کئی جنریشنز کے بعد بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ لہٰذا تامود کی قوم عاد کے بارے میں جانتے تھے، ہود علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا ان دونوں قوموں کے بیچ میں کنیکشن ہے، اور یہی بلکہ کنیکشن آپ باقی بھی قوموں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ممکن ہے کہ اس آیت میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک قوم کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ پچھلی قوم پر لعنت بھیجے گا کہ اگر وہ لوگ دین پر عمل کرتے تو ہم بھی دین پر عمل کرتے، ہم بھی بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ اور پھر جب سب سے آخری قوم کو اللہ پھینکیں گے، اب آخری قوم سے مراد ہے وہ کافر جو ہمارے زمانے کے ہیں،
آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کے بعد جتنے بھی کافر تھے، جتنے بھی برے لوگ تھے، اللہ جب ان کو دوزخ میں پھینکے گا تو وہ اللہ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ جو سب سے پہلی قوم تھی اس کو دگنا عذاب دیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے ان تمام باتوں میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ تمود کی قوم عاد کی قوم کے اوپر الزام نہیں ٹھہرا سکتی، اسی طرح جو آخری قوم ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب سے پہلی قوم کی وجہ سے ہم نے کفر اختیار کیا۔ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے ابلیس کی باتوں میں کوئی لاجک نہیں تھا، اللہ پر الزام ڈالنے کا کوئی لاجک نہیں تھا، اسی طرح ان لوگوں کی بھی باتوں میں اس دن کوئی لاجک نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی ایک دوسرے پر الزام صرف اس لیے ڈالیں گے کیونکہ ان کے اندر تب بھی غرور ہے۔ اپنے اوپر انگلی اٹھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے، کسی اور کو قصوروار ٹھہرانا زیادہ آسان ہے۔ لہٰذا اللہ پھر واضح کر دیتا ہے کہ جو بھی انسان اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا یا اس کے اندر غرور تھا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ جس انسان نے دنیا میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور غرور کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ بلکہ ہمارے لیے سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یقین یہ ہے کہ جو بھی برے لوگ ہیں وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تمام لوگوں کو نکال کے جنت میں بھیج دیں گے۔ یا کچھ یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لازماً جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر اللہ ہمیں نکال کے جنت میں لازماً بھیج دے گا۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ خدا کے بیٹے ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے دنیا میں کس قسم کے کام کیے، عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے۔ اسی طرح بہت سے مسلمان ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دوزخ سے بچا لیں گے۔ اللہ اس آیت میں واضح کر رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس انسان نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا اور کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکتا۔ جس انسان نے اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے راستے پر جہاد کرنے کی کوشش کی، اسی کے چانسز ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں، باقی تمام لوگ مجرمین میں سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔